وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الحمد للہ وحدہ علی ومجدہ واسألعونہ وتوسلا وصلی علی خیر الانام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ساتھ ہی میں ان تمام احباب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی منزل میں مشن میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، درست تلفظ، ادائیگی تجوید کے ساتھ، قرأت قرآنیہ کی شناسائی کے ساتھ، عربی لب و لہجہ میں قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عظیم کتاب کی بروز قیامت ہمیں شفاعت کاملہ نصیب فرمائے۔ قراءات سبع و عشرہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 71 ہے اور آج کے ہمارے سبق میں جو ہے وہ قراءت سیدنا امام عاصم کوفی باروایتین، سیدنا امام حفص و سیدنا امام ابو بکر شعبہ بن عیاش رحمۃ اللہ تعالی علیہما بیان ہوگی۔ لازمی طور پر سبق کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کے سوال کی ضرورت پیش نہ آئے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم واجب القدر ناظرین کرام و طلباء کرام، آج کے اس سبق میں دو چیزیں بیان ہوں گی۔ پہلے نمبر پہ قراءت سیدنا امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالی باروایتین، سیدنا امام حفص و سیدنا امام ابو بکر شعبہ بن عیاش رحمۃ اللہ تعالی علیہما، اور دوسرے نمبر پہ آپ کی قراءت کی سند۔ تو یاد رکھیں کہ آپ کی قراءت جو ہے ویسے ہی پڑھی جاتی ہے جس طرح سیدنا امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ہم پڑھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ بھی ویسے ہی جس طرح عام رواج میں پاک و ہند بلکہ دنیا اسلام کے اکثر جو ہے وہ ممالک میں حصوں میں جو ہے وہ قراءت سیدنا امام حفص پڑھی جاتی ہے، اور وہ قراءت سیدنا امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ جس طرح امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قراءت جو ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی قراءت ہے سیدنا امام ابو بکر شعبہ بن عیاش رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، جو آپ کے دوسرے راوی ہیں امام عاصم کوفی کے۔ تو ان میں کچھ جو ہے وہ کلمات کا اختلاف ہے سیدنا امام ابو بکر شعبہ بن عیاش کی قراءت کا۔ قراءت سیدنا امام حفص تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن جو حضرت سیدنا امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دوسرے شاگرد ہیں حضرت سیدنا امام ابو بکر شعبہ بن عیاش رحمۃ اللہ تعالیٰ، تو آج ان کی صرف جو ہے وہ روایت کے متعلق جو ہے وہ قراءت میں جو چند کلمات کے اختلاف ہیں وہ میں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورۃ الفاتحہ ویسے کی ویسی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں حضرت ابو بکر شعبہ بن عیاش کا جو ہے وہ حضرت امام حفص سے کوئی جو ہے نا وہ کلمات میں فروش میں اختلاف نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ میں جو ہے وہ چند کلمات کا اختلاف ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں صرف سورۃ البقرہ کے جو پہلا جو پارہ ہے اس کی ہی قراءت جو ہے وہ اگزامپل کے طور پہ یعنی مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ باقی یہ جو پورا قرآن پاک ہے یا پوری جو قراءت ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ موجود ہے، بس کلمات کا اختلاف ہے، اور وہ قواعد و ضوابط میں نے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور ان قواعد و ضوابط کو آپ نے خود ہی کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں فٹ کرنا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے صرف کیا کرنی ہوتی ہے، مثال پیش کرنی ہوتی ہے پہلا سپارہ بیان کر کے۔ تو پہلا کلمہ جو سورۃ البقرہ کے اندر اختلافی کلمہ ہے حضرت سیدنا امام ابو بکر شعبہ بن عیاش رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قراءت کا، وہ ہے ثم اتخذتم۔ ثم اتخذتم یہ قراءت ہے سیدنا امام حفص کی، اور سیدنا امام جو ابو بکر شعبہ بن عیاش ہیں وہ اسے پڑھتے ہیں ثم اتخذتم۔ یعنی ان کے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ جن کلمات میں خا کا زبر اور ذال کا سکون ہو، ٹھیک ہے، اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں ثم اتخذ میں خا جو ہے وہ مفتوح ہے اور را کیا ہے، ذال کیا ہے، وہ ساکنہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اسی طرح تا کا زبر یا پیش ہو تو ان کلمات میں کیا کرتے ہیں، تا کو مشدد پڑھتے ہیں، یعنی خا کا تا میں کیا کر دیتے ہیں، ادغام کر دیتے ہیں، یعنی ثم اتخذتم پڑھتے ہیں تو حضرت سیدنا امام ابو بکر شعبہ بن عیاش کی قراءت میں کیا پڑھیں گے، ثم اتخذتم، ٹھیک ہے، ثم اتخذتم پڑھیں گے۔ یہ تھا پہلا قاعدہ۔ اس طرح کے جتنے بھی کلمات ہیں، اخذتو کو اخذتو پڑھیں گے، لتخذتو کو لتخذتو پڑھیں گے، جہاں پر بھی یہ
تین کلمات آ جائیں گے خا ذال اور تا، تو وہاں پر کیا کریں گے، خا کا تا میں ادغام کر دیں گے۔ دوسرا جو کلمہ ہے سورۃ البقرہ میں وہ حضوا ہے، حضوا کو کیا پڑھیں گے، حزآ۔ جتنے بھی کلمات میں یہ حضوا آئے گا ہر جگہ واو کے بجائے کیا پڑھیں گے، حمزہ پڑھیں گے قرات سیدنا امام ابوبکر شعبہ بن عیاش میں۔ اور تیسرا جو کلمہ ہے وہ اختلافی اما یعمر، باقی ساری قرات ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے سیدنا امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ہے، صرف جو ہے وہ کلمات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس میں حضرت سیدنا امام ابوبکر شعبہ بن عیاش کا کیا ہے، حضرت امام حفص سے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ وہ کیا ہے کہ اما تعملون، جتنے بھی قرآن پاک میں کلمات آئے ہیں جیسے وما اللہ بغافل عما تعملون، تو تعملون کی جگہ کیا پڑھیں گے، اما یعملون، بجائے تا کے یا پڑھتے ہیں۔ چوتھا جو کلمہ ہے وہ جبریل کا ہے، پورے قرآن پاک میں جہاں بھی جبریل کا ذکر آئے گا تو کیسے پڑھنا ہے، جیم اور را کو زبر دے دینا ہے، اور آگے یا کے بجائے اس کی جگہ کیا کرنا ہے، حمزہ کو زیر کے ساتھ کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ جیسے یہاں پہ تو ذکر ہے نا قل من کان عدوا لجبریل، تو کیا پڑھنا ہے، جبرائیل، جبرائیل، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں کیا ہے، اختلاف ہے۔ آگے جو پانچواں کلمہ ہے وہ عہدی الظالمین ہے، کیونکہ قرات امام حفص میں عہد الظالمین پڑھتے ہیں، تو یہ کیا پڑھیں گے، عہدی الظالمین، یا کو فتحہ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بیتی للطائفین ہے، تو اس طرح اس کو کیا پڑھ دیں گے، یہ جو قرات امام حفص میں بیت یا للطائفین ہے تو امام سیدنا امام ابوبکر شعبہ بن عیاش کی قرات کیا پڑھیں گے، بیتی للطائفین، عہدی الظالمین اور بیتی للطائفین۔ تو آخر صفحے پہ جو کلمہ آتا ہے ام تقولون، تو اس کو کیا پڑھیں گے، ام یقولون، ٹھیک ہے۔ تو ام یقولون ان ابراہیم، تو قرات سیدنا امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالی بروایتین، سیدنا امام حفص و سیدنا امام ابوبکر شعبہ بن عیاش رحمۃ اللہ تعالی علیہما، جو قرات آپ کی قرات کی جو سند ہے وہ آپ نے کیا کر لینی ہے، نوٹ کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی قرات کی سند کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شیوخ قرات بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے جو جلیل القدر تابعی ہیں ان کا جو ہے وہ میں آپ کے سامنے نام لیتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ آتے ہیں حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب سلمی جو کہ نبینہ تھے۔ دوسرے نمبر پہ ہیں حضرت ابو مریم زر بن حبیش اسدی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور تیسرے نمبر پہ ہیں حضرت ابو عمر سعد بن الیاس شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ جلیل القدر تابعی ہیں جن سے آپ نے کیا کی، قرات حاصل کی، اور ان تین تابعی حضرات نے جو ہے وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تین صحابہ کرام سے قرات حاصل کی، اور پھر ان تین صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ قرات حاصل کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرات سیدنا امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو قرات ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف کیا ہیں، دو ہی واسطے ہیں۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ بڑی قابل جو ہے وہ فخر بات ہے کہ جس قرات کو ہم عام طور پہ جو رواج ہے جو بر صغیر پاک و ہند میں پڑھی جا رہی ہے، بلکہ دنیا اسلام کے اکثر ممالک میں جو پڑھی جا رہی ہے، وہ سیدنا امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قرات ہے، جو ہے آپ کی قرات کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف دو ہی کیا ہیں، واسطے ہیں، یعنی اس قدر متواتر یہ کیا ہے، قرات ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنے مشن میں کامیابی عطا فرمائے، اور ان تمام قراء کرام کے جو ہے وہ قرات میں فیضان عطا فرمائے، آگے بھی شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی، مجھے چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔